عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے جی اور وہ احمدی ہو جاتا ہے اور اس کے والدین سمجھانے کے باوجود احمدیت قبول نہیں کرتے، ٹھیک، اس بات سے خوفزدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، حضور کا اس کے بارے میں کیا ارشاد؟ دیکھیں جہاں تک جہنم کا تعلق ہے، ہم اصولی فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کسی کو رد کرنا خدا کے نزدیک ناراضگی کا موجب ہے، لیکن فردن یہ فتویٰ دینے کا کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، ان کے علاوہ وہ لوگ جو دیگر کتب پر ایمان لانے والے ہیں، اگر وہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لانے والے اور نیک عمل والے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر رد کر رہے ہیں، وہ تو سچے اعمال والے رہتے ہی نہیں، مراد صرف استثناءات سے ہے۔ کروڑہا انسان ہے دنیا میں جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی نہیں پہنچا، اور مسلمان آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اگر اپنے کسی آئے ہوئے رسول پر ان پر وہ ایمان لائے اور نیک لوگ ہیں اور حساب کتاب پر بھی اعتماد رکھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ اپنے عمل کی نگرانی کریں، ان کو پتہ ہو کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہوتے ہوئے بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے تو امت محمدیہ کے ہر شخص کو محض اس لیے کہ وہ مسیح موعود پر ایمان نہیں لایا جہنمی قرار دینا جائز نہیں۔ جہنمی قرار دینے کا فیصلہ اللہ پر ہے، ان کے بالعموم جنتی ہونے کا فیصلہ بھی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موعود کے آنے کے وقت جو امت کی حالت ہے اس کے 72 فرقوں کو یہود کے 72 فرقوں کی مثال قرار دیا ہے، اور فرمایا کلہم فی النار، یہ سارے فرقے جہنمی ہیں۔ جس فرقے کے ساتھ بھی کوئی لگے گا، فرقے کا ٹائٹل جہنمی لگا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس فرقے کا ہر فرد بشر جہنمی ہے۔ اس کے بہت سے معنی میں ایک یہ ہے کلہم فی النار، وہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اختلافات کی آگ ہے، بے چینیاں ہیں، کوئی امن نصیب نہیں ہے ان کو، اور عقائد میں غلطی اتنی ہے کہ جنتیوں کے دستور نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، توحید پر قیام نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اختلاف کی جو دین کے اختلافات کی ہیں، یہ فتویٰ یہ دیتی ہے کہ جہنمی ہے، یا کم سے کم دنیا میں ایک قسم کی جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہرگز جائز نہیں کہ ہر غیر احمدی مسلمان کو کوئی احمدی جہنمی کہے یا سمجھے۔ ہو سکتا ہے احمدیوں میں ایسے ہوں جو نام کی بیعت کر چکے ہیں لیکن جہنمیوں والے ان کے کردار ہوں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ محض بیعت کی بنا پر تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، اگر تم نے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال بجا لائے تو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک تو وضاحت کر دوں، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو سمجھاتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ خدا سے دعائیں کرتا ہے، اس کے حضور عرض کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کو اپنی محبت کی وجہ سے بچا نہیں سکتا، مگر یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے ماں باپ کو جہنمی کہے، کیونکہ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس لیے عالمی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ تمہیں حق نہیں ہے قیامت کے فیصلے کرنے کا، تمہیں صرف یہ حق ہے کہ یہ کہو کہ اس دنیا میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے سچا دکھائی دیتا ہے،
مجھے تم غلط راہ پہ دکھائی دیتے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں، اگر نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء اپنے والدین جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی زندگی میں ان کو سمجھاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مگر مرنے کے بعد خدا نے دعا کی اجازت نہیں دی۔ اب معاملہ خدا کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ یہی فتویٰ اس کیس کے متعلق ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، سمجھ گئے؟ جی اچھا، ہاں ہاں معافی چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں فرمائیے۔